اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وخاسب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ خداوند عالم کا لطف ہے کہ اس نے ہم سب کو امام حسین کی محبت پر پیدا کیا، اور اللہ کا لطف ہے کہ ہم فرش اعظم پر بیٹھ کر ذکر امام حسین سن رہے ہیں اور اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں حضرت حجت کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو فرش اعظم پر آنا، بیٹھنا، ذکر اہل بیت سننا، یہ ادائے اجر رسالت ہے۔ جو دامن اہل بیت تھام لیتا ہے پھر وہ دامن اہل بیت چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ اہل بیت ہی ہماری نجات کے ضامن ہیں۔ اس دروازے پر جو بھی آیا ہے غلام بھی ہے۔ اس گھرانے نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ غلام بھی اپنے آپ کو غلام تصور نہیں کرتا۔ کوئی کنیز ہے تو کنیز کو بھی وہ مرتبہ دیا، اتنا علم دے دیا۔ امام آزاد بھی کرنا چاہتے وہ آزاد نہیں ہوتی، غلام کو آزاد کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں غلامی میں شرف ہے۔ ہشام ابن عبد الملک یہ حج کے لیے آتا ہے، اور حج کرتے ہوئے جب اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جب یہ آگے بڑھا تو حاجی اتنے زیادہ تھے یہ قریب نہیں جا سکا۔ ایک جگہ رکا کہ جب حاجیوں کے ہجوم میں تھوڑا کمی ہو جائے گی تب میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ سوچ کر ایک مقام پر ٹھہرا، رکا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا ایک نوجوان صحن حرم میں داخل ہوا جس کے چہرے پر عبادت کا جلال بھی تھا اور عبادت کا جمال بھی تھا، اور جو مجمع حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بڑھ رہا تھا اس نے پلٹ کر آنے والے کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ اب ہشام ابن عبد الملک بادشاہ اس نے دیکھا بھائی آنے والا کون ہے جس کا مسلمان اس طرح سے احترام کر رہے ہیں، تو برابر میں کھڑے ہوئے شاعر اہل بیت فرزدق نے کہا ہشام تیرے حج کرنے پر مجھے افسوس ہے کہ تو کعبے کو جانتا ہے مگر وارث کعبہ کو نہیں پہچانتا۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور حجر اسود وہ ہے جو ان کی امامت کی گواہی دیتا ہے۔ اور فوراً ہی فرزدق نے ایک بہترین قصیدہ امام کی شان میں کہا، بہترین شعر کہے، انہیں سرزمین بطا پہچانتی ہے، مکہ مدینہ حرم ان کو پہچانتا ہے، تو نہیں پہچانتا؟ بہترین قصیدہ کہا۔ تو ہشام ابن عبد الملک نے کہا فرزدق کبھی ایسی تعریف تم نے ہماری نہیں کی، کبھی ایسے اشعار تم نے ہماری شان میں نہیں کہے۔ تو فرزدق نے کہا ہشام تو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی کہا جاتا ہے، اگر تیرا حسب و نسب بھی ایسا ہی ہوتا جیسا ان کا ہے تو تیری تعریف بھی ہم کرتے، اگر تیرا اخلاق تیرا کردار بھی ایسا ہی ہوتا جیسا ان کا ہے تو ہم تیری تعریف کرتے، لیکن جب تو ایسا ہے ہی نہیں۔ جہاد ہوتا ہے زبان کے ذریعے، دشمن کے سامنے باطل کے سامنے حق بات بیان کرنا،
یہ سب سے چیز ہے. تم حق بولو، سچ بولو، سامنے کوئی بھی ہو، ڈرنا نہیں، خوف مت کھانا، تم حق بولو. اور حق بولنے کی سزا میں ان کو زندان میں ڈال دیا گیا. فرزدق بھی اپنے زمانے کے حر بن گئے. دیکھیے حر بننا بھی آسان نہیں ہے، حر بننے کے لیے بھی جان دینا پڑتی ہے، تب انسان کی معافی ہوتی ہے. یہ آسان نہیں ہے جان دے دینا امام کے قدموں میں. تو حکم دیا فرزدق کو قید خانے میں پہنچا دیا جائے. وہ قید خانے میں پہنچا دیے گئے. ادھر چوتھے امام کو معلوم ہوا کہ ہماری تعریف کرنے کی وجہ سے فرزدق قید خانے میں پہنچا دیے گئے. تو امام نے درہم و دینار کی ایک بھری ہوئی تھیلی اپنے ساتھی کو دی، صحابی کو دی، اور کہا یہ جا کر فرزدق کو دینا، اور فرزدق سے کہنا کہ تم نے جہاد باللسان کیا ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے تم نے جہاد کیا ہے، تم نے ہمارے حق کو بیان کیا ہے، ہم خوش ہیں، ہمارا سلام کہنا، اور یہ تھیلی درہم و دینار کی دینا. آنے والا آیا کہ فرزدق امام نے یہ درہم و دینار کی تھیلی تمہیں دی ہے، تمہیں سلام کہا ہے، تمہاری تعریف کی ہے، تم نے جہاد کیا ہے. زبان کے ذریعے سے جہاد، سب سے افضل جہاد جو ہے جہاد باللسان، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہوتا ہے. ایک جہاد ہے تلوار سے میدان میں جا کے لڑنا، دشمن سے لڑنا، یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. تو فرزدق بے چین ہو کے اٹھے کہ آنے والے یہ تھیلی بعد میں پیش کرنا، پہلے اپنے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ میں تیرے ہاتھوں کو بوسہ لے لوں، اس لیے کہ تیرے ہاتھ امام کے ہاتھوں سے مس ہو کر آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرزدق کہتے ہیں آنے والے جا کر امام سے کہنا میں نے جو کچھ کہا ہے وہ مال دنیا کے لیے نہیں کہا، خوشنود یہ پروردگار کے کہا ہے. بس امام سے کہنا میں شفاعت چاہتا ہوں، روز قیامت میدان محشر میں میری شفاعت کیجیے گا. آنے والا آیا کہ مولا فرزدق نے کہا میں مال دنیا سے کچھ نہیں چاہتا، بس میری شفاعت کر دیجیے گا روز قیامت. پھر امام نے کہلا کر بھیجا جا کر فرزدق سے کہہ دو جو ہم دے دیا کرتے ہیں اس کو واپس نہیں لیا کرتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آسان نہیں ہے اس در کا غلام بن جانا، اس میں اس کے لیے جان دینا پڑتی ہے، حق بیان کرنا پڑتا ہے. اس در کے غلام بھی اس منزل پر ہیں، بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. گزر رہی ہے سواری ہارون رشید کی، شکار کھیلنے نکلے، ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا قبرستان میں ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے. کون؟ جناب بہلول. کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ میں ایسی جگہ آ کر بیٹھا ہوں جہاں لوگ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور میں شہر میں جا کے کیا کروں گا، سب تو یہیں آ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا اچھا بہلول تو پھر ذرا ہمیں بھی کوئی نصیحت کرو، ایسی نصیحت جس میں دنیا آخرت کی وہاں کچھ سمجھ میں آئے. کہا میں نصیحت کروں گا، پہلے تم ایک کام کرو، اپنے نوکروں کو حکم دیں کہ آگ روشن کریں. جب آگ روشن ہو جائے، جلنے لگے تو اس پہ توا رکھنا، توا رکھ دینا، پھر مجھے خبر دینا. کہا ٹھیک ہے. ایسے ہی کیا گیا. بادشاہ نے حکم دیا، نوکر ساتھ میں، غلام ساتھ میں، 2 منٹ کا کام ہے. لیجیے آگ روشن ہو گئی، اس پہ توا لا کے رکھ دیا گیا، توا سرخ ہو گیا. اب بادشاہ نے کہا بہلول جیسا تم نے کہا تھا ویسا ہو گیا. اب بہلول کہتے ہیں دیکھو میں اس سرخ توے پر جاتا ہوں، جانے کے بعد اپنا انٹروڈکشن دوں گا، اپنے آپ کو پہچنواؤں گا میں کون ہوں، میں کیا کھاتا ہوں، کیا پہنتا ہوں. ایک گدڑی، ایک معمولی سی جو کہ روٹی کھاتے تھے، بس یہی ان کی غذا تھی، ایک معمولی سی گدڑی پہنے رہتے تھے. کہ تم بھی اس توے پر جانا، کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پہچنوانا، تم کون ہو، کون سا لباس پہنتے ہو، کیا کھاتے ہو. اب بہلول اس توے پہ گئے، سرخ توا جلتا ہوا، پیر رکھا، صرف اتنا کہا بہلول گدڑی جو کہ روٹی اور سرکہ اتر آئے. کتنی دیر لگی ہوگی، میں نے تو ٹھہر ٹھہر کے کہا، انہوں نے جلدی جلدی کہا ہوگا. بہلول گدڑی جو کہ روٹی سرکہ اتر آئے. اب انہوں نے کہا اب آپ جائیے، آپ بھی اپنے آپ کو پہچنوائیے، آپ کون ہیں، آپ کیا کھاتے رہے، کیا مرغ و مسلم، کون کون سے لباس فاخرہ پہنتے رہے. ان سب باتوں کا وقت کہاں تھا. اب یہ گئے،
کچھ کہنا پیر رکھا، کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ پیر جلے اور گرے، بس یہیں سے آئے دنیا اور سمجھ لے جس در کے غلام تھے بہلول، جب ان کے سامنے تمہاری خلافتیں لڑکھڑا کے گر جائیں تو ان کے آقا کے سامنے تمہاری سلطنتیں کیا ٹھہرتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور ہم تو آگ پر بھی ماتم کرتے ہیں، یا حسین کہہ کر آگ پر چلتے ہیں، اور دنیا کو بتا دیتے ہیں جب نام حسین لے کر آگ پر چلنے سے آگ ہمیں نہیں جلاتی ہے دنیا کی آگ، تو آخرت کی آگ ہمیں کیا جلائے گی۔ نام حسین میں بھی شفا ہے، ان کے نام میں بھی ایک اثر ہے۔ تو بہلول کون ہے؟ آئے ایک شخص، دیکھیے انسان اپنی زبان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تم جیسا بولتے ہو، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، تم بولو تاکہ پہچان لیے جاؤ۔ انسان پہچانا جاتا ہے زبان سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا کہ بہلول کوئی ایسا کام بتاؤ کہ جس میں بہت زیادہ فائدہ ہو۔ بہلول دانا، کوئی ایسا کام بتاؤ جس میں، دانا یعنی بہلول عقلمند، کوئی ایسا کام بتاؤ جس میں بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو بہلول نے کہا جاؤ لوکھنڈ کا کام کرنا، لوہے کا کام کرو۔ انہوں نے وہ بزنس شروع کیا، بہت فائدہ ہوا۔ پھر دوبارہ آئے اور آنے کے بعد کہا بہلول دیوانے کچھ اور کام بتاؤ جس میں اور زیادہ فائدہ ہو۔ کہا جاؤ پیاز تربوز کا کام کرنا۔ چلا گیا، اس نے پیاز خریدی، تربوز خرید لیے، وہ خراب ہو گئے، سڑ گئے، کوئی لینے خریدنے نہیں آیا۔ پھر یہ آیا بہلول کے پاس، کہ بہلول میں پہلی مرتبہ آیا تھا تم نے صحیح بات کہی تھی، مجھے بہت فائدہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جب آیا تم نے ایسا کام بتایا، تربوز اور پیاز وہ سب سڑ گئی، خراب ہو گئے، بڑا مجھے نقصان ہو گیا۔ بہلول نے کہا جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے تو تم نے بہلول دانا کہا تھا، بہلول عقلمند کہا تھا مجھے، تو میں نے عقلمندوں والی بات بتائی۔ دوسری مرتبہ جب تم آئے تم نے مجھے بہلول دیوانہ کہا تو میں نے دیوانوں والی بات بتا دی۔ تو یہ زبان ہی ہے جو انسان کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے، نقصان بھی ہوتی ہے۔ اس کو کنٹرول ہو، اس کو زبان کو کنٹرول میں رکھو، کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب بولنا چاہیے، کب نہیں بولنا چاہیے، اس کو آزاد مت چھوڑ دو۔ یہ ایک درندہ ہے، اس کو قید کر کے رکھو۔ جب قید کر کے رکھو گے اس کو تب تم فائدے میں رہو گے۔ ایک عابد ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت کرتے کرتے ایک فرشتہ کہنے لگا پروردگار یہ تو بڑی خلوص کے ساتھ تیری عبادت کر رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو کتنا اجر دینا چاہتا ہے۔ کہ جاؤ اسی سے جا کر بات کرو، پہلے پتہ چل جائے گا کتنا اجر ہے اس کی عبادتوں کا۔ وہ فرشتہ آیا، دیکھا بھائی بڑی عبادت کر رہا ہے، بڑے خلوص سے عبادت کر رہا ہے۔ جب بات چیت کی فرشتے نے اس عابد سے تو دیکھا جائے بھی اس کی عبادت کا لیول کیا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر کہاں ہے۔ تو وہ عابد کہنے لگا فرشتے سے تم اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ سے کہنا یا اللہ نے جو اتنے گھاس یہاں پر اگائی ہے کسی گدھے کو بھیج دیتا ہوگی تو یہ کھا لیتا، اس کا اسراف نہیں ہوتا، یہاں کوئی گدھا ودھا تو ہے نہیں، یہ بیچاری گھاس جو ہے اسی طرح سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ کسی گدھے کو بھیج دیتا۔ اب وہ سمجھ گیا اس عابد کی عقل کہاں پر ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یعنی اللہ بھیج دیتا کسی گدھے کو تو یہ گھاس کھا کر وہ ختم کر دیتا، کب پروردگار اس کا اجر کیا ہے، کہ تم نے اس سے بات کی، پتہ چل گیا اس کی عبادت کا اجر کتنا ملنا چاہیے اس کو، اس کی سوچ گھاس میں ہے اور گدھے میں ہے، ہم اس کو کیا اجر دینے والے ہیں۔ نہیں، تم بولو، صحیح بولو، اچھا بولو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ مولا کائنات چلے جا رہے تھے، دور حکومت ہے، اور چلتے چلتے ایک جگہ آئی، ایک یہودی مل گیا۔ یہودی نے یہ نہیں بتایا میں یہودی ہوں، آپ نے اس سے پوچھا بھی تجھے کہاں جانا ہے، اس نے کہا مجھے فلاں منزل پہ جانا ہے۔ یہودی آپ کو پہچانتا نہیں ہے، اس نے آپ سے پوچھا آپ کہاں جائیں گے، آپ نے فرمایا مجھے کوفے جانا ہے۔ چلتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، چلتے چلتے ایک منزل آئی، آگے سے ایک راستہ کوفے کی طرف جا رہا تھا اور ایک راستہ اس کے یہودی کے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ تو وہ یہودی آپ سے راستہ بدل کر اپنے راستے کی طرف جانے لگا۔ تو جب وہ اپنے راستے کی طرف جانے لگا تو مولا اس کے پیچھے پیچھے چلے، تو مڑ کر دیکھتا ہے
کہنے لگا ارے آپ کو تو کوفے جانا تھا، کیا راستہ بھول گئے؟ فرمایا نہیں، ہم بھولنے والوں میں نہیں، ہم راستہ بھولتے نہیں، راستہ دکھانے آئے ہیں۔ کہ مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہ نہیں۔ کبھی آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو تو کوفے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رسول کی تعلیم یہ ہے، ان کا اخلاق یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں راستے میں مل جائے اور تم سے بات چیت ہونے لگے اور وہ اپنے راستے کی طرف جانے لگے تم سے خدا حافظ کر کے، تو اس کو سلام کرو، خدا حافظ کہو، چند قدم اس کے ساتھ چلو، اس لیے کہ چند لمحے اس نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، اسے تم سے محبت ہو گئی ہوگی، اس کی دل شکنی نہ ہو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا یہ کس کا دیا ہوا درس ہے؟ کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں علی ابن ابی طالب۔ کہ وہی علی جو مسلمانوں کا حاکم ہے؟ کہاں؟ کہ آپ حاکم اسلام علی ہیں؟ کہاں؟ میں علی ہوں۔ تو کہنے لگا جہاں مجھے جانا تھا میں وہاں پہنچ گیا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں مولا نے کیا کہا، مولا نے خود کو نہیں پہچانوایا کہ ہمارے رسول کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اس کا درس یہ ہے۔ ہم ہر جگہ اپنے آپ کو پہچانوانا شروع کر دیتے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، یہ میری وجہ سے ہے۔ نہیں، تم اسلام کو پہچانواؤ، امام حسین کو پہچانواؤ گے تو خود بخود پہچان لیے جاؤ گے۔ تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو کہنے لگا، مولا نے اس کی حالت کو دیکھ کر فرمایا بتا بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، امام نے اس سے فرمایا بھائی اگر تو مقروض ہے تو میں تیرا قرض ادا کر دوں، اگر تیرے پاس سواری کے لیے جانور نہیں ہے تو اپنی سواری کا جانور تجھے دے دوں، اگر تیرے پاس تجھے درہم و دینار کی ضرورت ہے، مقروض ہے، تیرا قرض ادا کر دوں، تیرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ایک مکان کا انتظام کر دوں۔ جب اس نے یہ سنا تو ایک شعر اس نے پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اب مجھے پتہ چلا کہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کا گھرانہ یہ بڑی عظمتوں کا گھرانہ ہے۔ عزاداری بھی اس لیے ہے جو دوسروں کو متاثر کرے، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اس لیے عزاداری انسان کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ 10 دن، یہ 2 مہینے 8 دن جو ہماری عزاداری رہتی ہے، 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنے کے بعد سال میں جتنے دن باقی رہ جاتے ہیں وہ انسان سے سوال کرتے تم نے کیا حاصل کیا؟ جب شروع کیا تھا جب میں کہاں تھا، اب جب یہ تمام ہو رہا ہے ایام تب میں کہاں ہوں، کتنا میرے علم میں اضافہ ہو گیا، میری معرفت میں اضافہ ہو گیا۔ تو مولا کی ذات انسانی آج 8ویں محرم کی شب آ گئی ہے، مسلسل آپ اجر رسالت ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ باب الحوائج ابو الفضل العباس سے منسوب 8 محرم، ان کے مصائب انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ باب الحوائج ہیں حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ، یہاں سے کوئی سائل واپس نہیں جاتا ہے، کوئی بھی حاجت ہو، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ادھر سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ خیموں میں اللہ تش کی آوازیں ہیں۔ 7ویں محرم سے ساقی کوثر کی اولاد پر پانی بند کر دیا گیا۔ تسنیم و کوثر جس کا صدقہ اس کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، علی اصغر کے نام پر، سکینہ کے نام پر، امام حسین کے نام پر پانی پلایا جا رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھ رہی ہیں، امام حسین کے صدقے میں کتنے لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ کل امام حسین کے بچے پیاسے تھے، آج جب خیموں سے آوازیں بلند ہو رہی تھی ہمیں پیاس مارے ڈالتی ہے، اللہ تش اللہ تش، تو سکینہ بچوں کو لیے ہوئے، ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے در خیمہ پر آ گئی۔ سارے بچے در خیمہ پر ہیں، بچے جناب سکینہ اور جناب سکینہ بچوں کو لیے ہوئے حضرت عباس کے پاس آئی کہ چچا پانی کی ایک بوند نہیں ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، چچا پانی کا انتظام کر دیجیے۔ کہ بس بابا سے اتنا کہہ دینا میں پیاسی ہوں۔ اب حضرت عباس سکینہ کو لیے ہوئے امام حسین کے پاس آ گئے تو
تو سکینہ آ کر کہتی ہے بابا میں بہت پیاسی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا عباس میں سمجھ گیا تم سکینہ کو کس لیے لائے ہو، جاؤ ہم نے پانی لانے کی اجازت دی۔ اور سکینہ سے کہا سکینہ آج تم اپنے چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، لیکن کل جب بازار کوفہ و شام میں ظالم تمہارے تماچے لگائیں گے تو کس کو مدد کے لیے بلاؤ گی؟ ہاں زدارو، حضرت عباس نے علم لیا، مشق لی، مشق سکینہ۔ عباس نے نیزہ لیا، میدان میں آئے، حملہ کیا، دریا سے فوجیں ہٹ گئی، آپ نے سوکھی ہوئی مشق کو بھرا، زلجنہ کو بھی فرات میں ڈالا، کہا زلجنہ تو پیاسا ہے پانی پی لے۔ زلجنہ نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا، کہا آقا آپ پیاسے رہیں میں پانی پی لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عباس نے سوکھی ہوئی مشق کو بھرا، فرات سے نکلے خیمے کا رخ کیا کہ پانی کسی طرح سے خیمے تک پہنچ جائے۔ دانہ شانہ قطع ہوا، ایک مرتبہ علم کو سنبھالا، جھٹکا لگا، بچوں کے دل در خیمہ پر ہل گئے، یہ کیا ہوا؟ علم کو جھٹکا کیسے لگا؟ کیا عباس نہیں رہے؟ پھر عباس نے علم کو سنبھالا، دانہ شانہ قطع ہو گیا ہے مگر کوئی شکوہ نہیں ہے، مشق کو دانتوں سے دبائے ہوئے ہیں، ساری کوشش یہ ہے کہ پانی کسی طرح سے سکینہ تک پہنچ جائے۔ دوسرا شانہ بھی قطع ہوا، پھر علم کو جھٹکا لگا، پھر عباس نے علم کو سنبھالا۔ ہاں اگر خیموں میں عباس تم علم نہ سنبھالو گے تو خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ پھر عباس نے علم کو سنبھالا۔ اب دشمنوں نے سمجھ لیا کہ عباس کٹے ہوئے بازوؤں کے باوجود پانی خیمے میں پہنچا دیں گے، کسی نے مشق پر تیر مارا، سارا پانی بہہ گیا۔ جب سارا پانی بہہ گیا تو عباس نے اپنا سر آسمان کی جانب بلند کر کے کہا اللہم انا اطفال الحسین عطشان، پروردگار خیمے میں حسین کے بچے پیاسے رہ گئے اور اب آگے بڑھنے کی طاقت نہ رہی۔ گھوڑے سے زمین پر آئے، کیسے آئے؟ عزادارو ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بل زمین پر آئے، گرتے ہوئے آواز دی آقا مدد کو آئیے۔ ادھر سے امام حسین دوڑے، عباس کے بازو کو اٹھایا، سینے سے لگایا، دوسرا بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، قریب پہنچے۔ عباس کوئی آرزو کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ عباس کہتے آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا، یہ عباس کی وفا ہے اپنی بھتیجی کے ساتھ۔ مگر دوسرا جملہ صاحب ریاض نے لکھا کہ عباس نے کہا آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے ہاتھوں پر اٹھا لیا، سنیے جملہ، اسی جملے سے وفا عباس قیامت تک زندہ ہے۔ فرماتے ہیں آقا اگر آپ نے مجھے ہاتھوں پر اٹھا لیا تو چاروں طرف سے دشمن یہ سمجھ لے گا عباس اٹھ گئے، آپ پر حملہ کر دیں گے، مجھے یہیں چھوڑ دیجئے۔ حسین نے علم کو لے لیا، عباس کے علم پر خون سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس علم کو حسین عباس کے علم کو لیے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ بچوں نے دیکھا ہاں چچا آ رہے ہیں، مگر جب قریب آئے تو دیکھا زلجنہ آیا ہے مگر چچا نہیں آئے۔ حسین علم کو لیے ہوئے ہیں، بچوں نے کوزوں کو پھینک دیا، خیمے میں آواز بلند ہو گئی، واہ حسینہ واہ عباسہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا ماتم حسین۔